اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين صدق اللہ العظیم۔ سابقہ آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اہل کتاب سے بحث و تمہیز کا تذکرہ فرمایا، کبھی یہودیوں سے کبھی عیسائیوں سے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے براہ راست یہودیوں سے مکالمہ فرمایا ہے۔ یہودیوں نے دو بڑے بڑے سوال مسلمانوں سے اور مسلمانوں کے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سوالات کیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ دیکھو مسلمانوں اور مسلمانوں کے پیغمبر، آپ لوگ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کہتے ہو، ملت ابراہیمی پر چلنے والے سمجھتے ہو اور دعویٰ بھی کرتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، گامزن ہیں، جبکہ آپ لوگوں کا دعویٰ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ جیسے ہی آپ دنیا میں آئے اور آپ کو نبوت مل گئی اور آپ کو مبعوث کیے گئے تو آپ نے خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ مقرر کیا، اور جبکہ اس سے قبل جتنے انبیاء علیہم السلام تھے بشمول ابراہیم علیہ السلام کے تمام انبیاء کا قبلہ بیت المقدس ہوا کرتا تھا، اور آپ نے آتے ہی تمام انبیاء کے قبلے کو ایک ہی حکم سے ختم کر دیا اور بیت اللہ شریف کو قبلہ مقرر فرما دیا۔ تو لہٰذا یہ آپ لوگ غلط کرتے ہیں، دعویٰ تو دین ابراہیمی کا ہے اور دین ابراہیمی سے منہ موڑ کر بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ شریف کو قبلہ بنا دیا۔ اس کا جواب اگلی آیتوں میں اس کا انشاءاللہ کل پڑھیں گے، جواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، تم کسی ایسے بندے کو ورغلا سکتے ہو جس کو علم نہیں، جس کو فہم نہیں، جس کو سمجھ نہیں۔ تم چیلنج کس کو کر رہے ہو؟ مسلمانوں کو کر رہے ہو، جن کا نبی الانبیاء اور رسول الرسل ہیں، خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو لمحہ بلمحہ اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے احکامات نازل فرماتے ہیں، اور یہ میرے پیغمبر وہ ہیں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ تو اپنی خواہش کے مطابق ایک بات بھی نہیں کرتے ہیں جب تک کہ ان کو رب العالمین کی طرف سے حکم نازل نہ ہو۔ تو اتنا بڑا قدم وہ کیسے اٹھا سکتے ہیں کہ بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ شریف کو قبلہ مقرر کر دے؟ تم جھوٹ بولتے ہو، جھوٹے ہو، خدا پر بھی جھوٹ بولتے ہو، انبیاء پر بھی جھوٹ بولتے ہو، تمہارا کام ہی جھوٹ بولنا ہے۔ تورات میں بھی تحریف کر دی، اپنے سارے احکامات چینج کر لیے، ایسی غلط بات کرتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تو بیت اللہ شریف تھا، وہ پڑھیں گے اگلی آیت میں۔ پہلا سوال یہ تھا، وہ پھر کل انشاءاللہ۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ بہت ساری چیزیں جو حرام تھیں آپ لوگوں نے وہ چیزیں حلال قرار دی، بشمول ابراہیم علیہ السلام کی۔ اپنے آپ کو کہلواتے ہو ملت ابراہیمی، اور ملت ابراہیمی پر چلنے والے، ان کی سنت کی پیروی کرنے والے، اور پھر جن چیزوں کو ابراہیم علیہ السلام نے حرام قرار دی تھی تم ان کو حلال قرار دیتے ہو۔ ان میں بہت ساری چیزیں، مثلا اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ
اور اسی طرح ناخنوں یعنی کھروں والا جو جانور ہے، جیسے اونٹ ہو گیا، شتر مرغ ہو گیا، بطخ ہو گیا، یہ جانور ان کو بھی تم لوگ حلال سمجھتے ہو، جبکہ ابراہیم علیہ السلام اور باقی انبیاء ان کو حرام کہتے تھے، تم لوگ حلال سمجھتے ہو۔ تو اس کا جواب اللہ رب العالمین ان آیت کریمہ میں دیتے ہیں کہ اس میں بھی 100% تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو۔ تورات کو پڑھ کر بھی سمجھتے ہو کہ ہم ورغلا سکتے ہیں لوگوں کو، اور خاص کر مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے نبی کو، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ جھوٹوں پر تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ غلط باتیں کرتے ہو۔ دیکھو یہاں دو چیزیں، پہلی چیز اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ، یہ صرف حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے اسرائیل، ان کو بنی اسرائیل اس لیے کہتے ہیں نا۔ یعقوب علیہ السلام آخری عمر میں ضعف اور کمزوری کی وجہ سے اونٹ کا گوشت نہیں کھا سکتے تھے، اونٹنی کا دودھ بھی نہیں پیتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھے بیماری کی کہ انہوں نے منت بھی مان لی تھی کہ اللہ مجھے اس بیماری سے تندرستی عطا فرمائیے، تو میں منت مانتا ہوں، نیاز مانتا ہوں، نذر مانتا ہوں کہ میں اپنی پسندیدہ خوراک ترک کر دوں گا۔ ان کی پسندیدہ خوراک یہی تھی، اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو تندرستی عطا فرمائی، چونکہ انہوں نے قسم کھا لی تھی، اس قسم کی بنیاد پر انہوں نے یہ چیزیں ترک کر دیں، خود یعقوب علیہ السلام نے۔ اچھا یہاں ایک مسئلہ آپ کو بتا دوں کہ یعقوب علیہ السلام نے تو اپنے اوپر یہ چیزیں حرام قرار دیں، قسم کھا لی، تو اللہ نے ان کی قسم کی لاج رکھتے ہوئے چھوڑ دیا، ٹھیک۔ لیکن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے بھی ایک قسم کھا لی تھی شہد کے بارے میں کہ میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا، تو سورہ تحریم حرمت اسی پر ہے نا، تو اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا کہ میرے پیغمبر لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ کیوں ایسی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جن کو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ اپنی قسم توڑ دیجئے، کفارہ دے دیجئے اور دوبارہ شہد کھائیے۔ تو اللہ کے رسول نے قسم توڑ دی، کفارہ ادا کر لیا اور پھر شہد کھا لیا، اور پھر شہد کی تو باقاعدہ احادیث میں بڑی فضیلتیں ہیں کہ بغیر موت کے تمام بیماریوں کی شفا ہے اس میں۔ تو یہ تو یعقوب علیہ السلام کا اپنا ایک ذاتی کام تھا کہ انہوں نے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا، اونٹنی کا دودھ نہیں پیا، قسم کھا لی تھی منت کی وجہ سے۔ ایک بات ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق کہاں سے آیا؟ ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے والد کا نام تھا اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے والد کا نام تھا یا ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے کے تھے، یہ تو پوتے ہیں ان کے یعقوب علیہ السلام، تو پوتے نے یہ قسم کھا لی اور پھر اپنے اوپر ان دو چیزوں کو حرام قرار دیا۔ ان کو دیکھا دیکھی جناب سب نے بھی یہی شروع کر دیا کہ یعقوب علیہ السلام نہیں کھاتے ہیں تو ہم بھی نہیں کھائیں گے، تو آج تک یہودی نہیں کھاتے ہیں، حرام ہے ان پر۔ لاؤ ثبوت پیش کرو، ابراہیم علیہ السلام نہیں کھاتے تھے، کہاں ہے؟ جھوٹ بولتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تھے، جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر کو ایک ایک چیز سے آگاہ فرماتے ہیں، بتا دیتے ہیں مسلمانوں کو نبی کے ذریعے سے، اور تم ہمارے ساتھ بحث کرتے ہو، مسلمانوں کے ساتھ بحث کرتے ہو کہ ہمارے نبی کا کانٹیکٹ اور رابطہ براہ راست رب کریم سے ہے۔ غلط بات کرتے ہو۔ اور دوسری چیز، یہ جو کھروں والے جانور کا میں نے کہا کہ جیسے شتر مرغ ہو گیا، جیسے اونٹ ہو گیا، جیسے بطخ ہو گیا، ان کو کیوں حرام قرار دیا ان پر؟ اسی طرح چربی، وہ چربی، گائے کی چربی، بکری کی چربی،
جو انتڑیوں سے لگی ہوئی ہو وہ بھی ان پر حرام ہے، اور جو ہڈیوں سے ملی ہوئی نہ ہو وہ بھی ان پر حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ آگے فرماتے ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، انہوں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا، پیغمبروں کی نافرمانی کی، بغاوت کی، سرکشی کی۔ اس سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان پاکیزہ چیزوں کو ہم نے ان پر حرام قرار دیا۔ تو تم لوگوں نے خود ظلم کیا، اپنے اوپر سرکشی کر لی، اس سرکشی کی بنیاد پر اللہ نے ان چیزوں کو تم لوگوں پہ حرام کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے کے ہیں، تم تو بعد کے آئے ہو، اور تم کیسے کہہ سکتے ہو ابراہیم علیہ السلام یہ چیزیں نہیں کھاتے تھے؟ ان پر تو یہ پاکیزہ چیزیں حلال تھی، وہ کھایا کرتے تھے۔ جھوٹ بولتے ہو، ہر چیز میں جھوٹ، افطرا اور کذب گوئی نہیں چلے گی، دروغ گوئی نہیں چلے گی، جھوٹ بولتے ہیں۔ ہاں، باقی ان کا دعویٰ مسلمانوں کا کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اس میں کوئی ذرہ برابر بھی۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھ لیا تھا نا کہ ان اول الناس، کہ قرآن خود کہہ رہا ہے ان اول الناس، بے شک قریب ترین لوگ بے ابراہیم، ابراہیم سے کون ہے؟ یہودی ہے، عیسائی ہے، مشرکین ہے، ہندو ہے، کون ہے؟ نہ، اللہ فرماتا ہے ان اول الناس بے ابراہیم، ابراہیم سے قریب ترین لوگ کون ہے؟ للذین اتبعوہ، وہ لوگ ہیں جو ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، صفا اور مروہ کا سعی کرتے ہیں، عرفات میں جاتے ہیں، منی میں جاتے ہیں، مزدلفہ میں جاتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں اور احرام باندھتے ہیں۔ یہ ہے، یہ کون ہے؟ یہودی ہے، عیسائی ہے، مشرک ہے، ہندو ہے، یہ تو مسلمان ہے۔ تو مسلمان ہی کرتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ للذین اتبعوہ، ابراہیم کے قریب ترین وہ لوگ ہیں جو ان کی اتباع اور فرمانبرداری کرتے ہیں۔ وہذا النبی، اور یہ نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور یہ اہل ایمان مسلمان لوگ ہیں۔ تو اللہ پاک نے صاف کہہ دیا کہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، دین ابراہیم کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور پھر دین ابراہیم پر چلتے نہیں ہو۔ وہ تو موحد تھے، وہ تو حنیف تھے، اللہ نے ان کا ایسا لقب زبردست دیا ہے، دین حنیف۔ حنیف کا مطلب ہے سب کو چھوڑ چھاڑ کے ایک رب العالمین کی طرف رخ کر لینا۔ وہ تو اللہ والے تھے، وہ تو رب والے تھے، ربانیین تھے، اور تم تو مشرک ہو، در در پھرتے رہتے ہو۔ عیسائی تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں، اور یہودی عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا نظریات اور عقائد ہیں ان کے گندے۔ اور پھر دعویٰ ابراہیمی کا، ابراہیم تو بت شکن تھے، تم بت پرست ہو، تمہارا تو کیا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام سے؟ اس طرح کہنا کہ ہمیں دین ابراہیم پر ہے، صرف دعویٰ کرنے سے کچھ ہو سکتا ہے؟ ثبوت پیش کرو۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ عقلی طور پر بھی تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ حج بھی مسلمان کرتے ہیں، ساری جو سنتیں دین ابراہیمی کی ہیں، قربانی مسلمان کرتے ہیں، تم تو نہیں کرتے ہو۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ نقلی دلیل بھی ہے، یہ تو عقلی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ نقلی دلیل یہ ہے کہ سب سے بڑے موحد اعظم ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ہم مسلمان الحمدللہ موحد ہیں، توحید پرست ہیں، اللہ کو یکتا سمجھتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، اللہ ہی سب کچھ ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہم بھی وہی کرتے ہیں، ہمارے نبی بھی وہی کرتے تھے، اور تم تو مشرک ہو، شرک کرتے ہو، قبر پرستی کرتے ہو، پیغمبروں کو، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہو، اور یہودی عزیر علیہ السلام کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ تو نہ کرو، جھوٹ بولتے ہو۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں ان کو واضح طور پر فرما دیا کہ ماں کان ابراہیم، جو پیچھے ہم نے آیت پڑھی، ماں کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو دین حنیف والے تھے، اللہ کی طرف رخ کرنے والے تھے، شرک سے پاک تھے، وما کان من المشرکین، مشرک بھی نہیں تھے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے ہم دین ابراہیم پر ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک صرف ضیافت ان میں تھی بس، مشرکین میں، اور تو کچھ نہیں تھا۔ بت پرست تھے، ابراہیم علیہ السلام تو بت شکن تھے۔ تو
غلط بات ہے، لاؤ برہان، اللہ فرماتے ہیں لے آؤ تورات، تمہارے پاس تورات ہے یہودیوں، لے آؤ ثبوت پیش کرو، ابراہیم علیہ السلام تم میں سے تھے، تمہارے نظریات ابراہیم علیہ السلام کے نظریات برابر تھے، لے آؤ ثبوت پیش کرو تورات سے، عیسائیوں تم لے آؤ نا انجیل سے لے آؤ، ایسی انٹ شنٹ مارتے رہتے ہو، تمہارے پاس ثبوت کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر فضول بات کرتے ہو، الٹا کو چور کوتوال کو ڈانٹے، ڈانٹنا تو تمہیں چاہیے تھا کہ ہم تمہیں ڈانٹے، کیوں غلط بات کرتے ہو، اور الٹا تم کہتے ہو کہ تم مسلمان ہو اور تم جناب مسلمانوں کے نبی قبلہ وہ چھوڑ دیا، یہ والا قبلہ اپنا دیا، اور وہ بہت ساری چیزیں حرام تھی وہ حلال، اور بھائی وہ حرام نہیں تھی، وہ پاکیزہ چیزیں تھے، تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے تم پر وہ چیزیں حرام قرار دی ہیں، تو اس لیے فرمایا کل طعام، ہر کھانا، ہر طعام کھانا تھا حلن حلال، ہر کھانا حلال تھا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے۔ یہاں ایک بات بتا دوں، دیکھیں سیدنا اسرائیل علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام، ہم تو ہر نبی کو ان کا نام لے کر ان کو علیہ السلام کہتے ہیں، ان پر ہماری جان فدا۔ یعقوب علیہ السلام کی ان کا اگر جوتا مل جائے میں اپنے سر کا تاج بنا لوں گا، یعقوب علیہ السلام کے جوتے کی مٹی مل جائے تو میں اپنی آنکھوں میں ڈال دوں گا۔ ہر نبی سے ہمیں محبت ہے، عقیدت ہے۔ تو یہ جو آج کل دیکھیں ایک اسرائیل ہے نا، اسرائیل ملک، یہاں یہودی بستے ہیں، انہوں نے اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی طرف اپنے شہر کا نام منسوب کر لیا ہے اسرائیل۔ یہ بہت سارے ہمارے مسلمان لا علمی کی وجہ سے کہتے ہیں اسرائیل مرد آباد، لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ تو اسرائیل تو یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، ٹھیک ہے، وہ اس نظریے سے کہتے ہیں کہ یہ والا ملک اسرائیل تو مرد آباد ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن لفظ اسرائیل تو یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، تو لہٰذا سوچ سمجھ کے بات کیا کریں، ایسا نہ کہ لینے کے دینے پڑ جائے۔ پیغمبروں کی جو گستاخی ہے وہ تو قابل قبول نہیں ہے، وہ تو کفر ہے۔ مسلمانوں سے میری اپیل ہے کہ کچھ علم حاصل کریں، کچھ تحقیق کیا کریں، ایسے مت بولا کریں۔ فرمایا کل طعام، ہر کھانا تھا حلن حلال لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، لے کا مطلب کے لیے، بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، بنی اولاد، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے لیے ہر کھانا حلال تھا، الا ما حرم اسرائیل، الا مگر ما وہ چیزیں حرم حرام قرار دیں اسرائیل علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے، علی نفسہ اپنے آپ پر، منت مانی تھی، بیمار ہو گئے تھے کہ اے اللہ میں اپنی پسندیدہ خوراک چھوڑ دوں گا اگر آپ نے مجھے تندرستی عطا فرمائی، اللہ پاک نے تندرستی عطا فرمائی، تو وہ منت پر تھے، وہ کیا تھا کہ میں اونٹ کا گوشت پھر نہیں کھاؤں گا، میں پھر اونٹنی کا دودھ نہیں پیوں گا، یہ باتیں تھی من قبل، اس سے پہلے، بہت پہلے کی بات ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام، لیکن ابراہیم علیہ السلام تو ان سے بھی بہت پہلے تھے، یعقوب علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور پھر تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نہیں کھاتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کیسے نہیں کھاتے تھے، جھوٹ بولتے ہو۔ من قبل ان تنزل التورات، اس سے پہلے کہ تورات نازل ہوئی، وہ تورات نازل ہونے سے پہلے، تورات تو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام تو یعقوب علیہ السلام سے ہزاروں سال بعد تھے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام کی نسل میں، کچھ روایت میں ہے کہ بنیامین کی نسل میں، جو یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، باقی بھائی بھی 11 تھے نا، ٹوٹل 12 بھائی تھے، تو یہ دو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12 میں سے یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین یہ دونوں سگے بھائی تھے، ایک ماں سے تھے، اور باقی 10 لڑکے دوسری ماں سے تھے۔ تو روایت میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کی 7ویں پشت میں یا حضرت بنیامین کی 7ویں پشت میں موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، تو تب تورات نازل ہوئی، تب یہودیوں اپنے آپ کو یہودی کہلانے لگے، اور بات کرتے ہیں کہاں کی، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو فرمایا من قبل ان تنزل التورات، اس سے قبل، اس سے پہلے کہ تورات نازل ہو، تورات نازل ہونے سے پہلے، کل فرما دیجئے فأتوا بالتورات، چلو تورات تو بعد میں اتری، یعقوب علیہ السلام نے یہ 2 چیزیں اپنے اوپر حرام قرار دی تھیں، یہ تو کنفرم بات ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو تم جھوٹ بولتے ہو، تو اگر ایسی بات ہے تو تورات نے تو یہ چیزیں حرام قرار نہیں دی، وہ تو صرف شخصی طور پر یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر یہ 2 چیزیں حرام قرار دی ہیں،
تورات نے تو حرام قرار نہیں دی ہے، تورات تو بعد میں نازل ہوئی۔ تو پھر یہودیوں اگر تم ایسا دعویٰ کرتے ہو کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے، اونٹنی کا دودھ حرام ہے، تو فرمایا قل فأتو، قل میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے فأتو لے آؤ بالتورات، تورات لے آؤ، جلدی کرو، جاؤ اٹھو، تورات تو تمہارے گھروں میں پڑی ہوئی نا، تورات لے کر آؤ اور پڑھ کے سناؤ، کوئی آیت سناؤ، اونٹ حرام، اونٹنی کا دودھ حرام، لکھ دکھاؤ، فتلوها، پڑھو اس کی تلاوت کرو، وہ آیت پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر کنتم کن ہو تم اگر تم ہو صادقین، اگر تم واقعی اپنی بات میں سچے ہو کہ تورات میں ہے کہ یعقوب علیہ السلام پر حرام تھی یہ چیزیں، واقعی ان کی ذات پر، لیکن عوام الناس کے لیے اللہ نے تو حرام قرار نہیں دی ہے۔ جب اللہ پاک نے حرام قرار نہیں دی ہے، تورات میں بھی نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہو، تو پھر ہے تمہارے پاس ثبوت تو لے آؤ نا، ثبوت ہوگا تو لے آئیں گے نا۔ ہاں تو آگے اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹتے ہیں، فرماتے ہیں یاد رکھو لوگو، فاتو من، جو شخص افطرا جھوٹ بولے، جو شخص جھوٹ بولے گا اللہ پر، جو افطرا بازی کرے گا، جو افطرا کر لے گا، جو گڑھ لے گا، باتیں گڑھ لے گا اللہ پر، الکذب، جھوٹی، جو جھوٹی باتیں گڑھ لیتا ہے تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ من بعد ذالک، اس کے باوجود، اب دیکھو واضحات ہوگی کہ تورات میں بھی یہ چیزیں حرام نہیں، انجیل میں بھی یہ چیزیں حرام نہیں، زبور میں بھی یہ چیزیں حرام نہیں، قرآن کریم میں بھی یہ چیزیں حرام نہیں ہیں، صرف یعقوب علیہ السلام کی ذاتی خواہش تھی، بس اس وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر حرام قرار دی ہے۔ تو پھر عوام کے لیے، امتوں کے لیے تو یہ چیزیں حرام نہیں تھی۔ آج تم یہودیوں دعویٰ کرتے ہو کہ یہ چیزیں حرام ہیں، تو ثبوت پیش کرو، اور پھر کہتے ہو اللہ نے کہا ہے، جھوٹ بولتے ہو، اللہ نے کہا ہے، کہاں کہا ہے؟ تورات میں، انجیل میں، زبور میں، قرآن میں، یا کسی اور صحیفے میں، تو لے آؤ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لیکن یاد رکھو، فمن افطرا، جو شخص جھوٹ بولے گا، افطرا بازی کرے گا، بات گڑھ لے گا، اللہ پر، الکذب، جھوٹی باتیں گڑھ لے گا، من بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، تو ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں، ظالم۔ ایک اللہ نے شرک کو ظلم قرار دیا ہے کہ ان شرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، اور ایک یہ بھی فرمایا فاولئک هم الظالمون، ایسے لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں، وہ بھی بڑے ظالم لوگ ہیں۔ اور اسی طرح ایک جگہ اور بھی فرمایا تھا فمن اظلم ممن منع مساجد اللہ، سورہ بقرہ میں، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھروں سے، مسجدوں سے لوگوں کو روکے۔ وہاں میں نے پوری تشریح کر دی تھی کہ بھئی مسجدوں کا خیال رکھا کرو، مسجدوں کے لیے چوکیدار رکھا کرو، مسجدوں کو تالے مت لگاؤ، کہ بھئی مسجدوں میں قیمتی چیزیں ہیں۔ بھئی قیمتی چیزیں رکھی کیوں ہیں؟ اگر رکھی ہوئی ہیں قیمتی چیزیں تو ایک چوکیدار بھی رکھ سکتے ہو کہ جو ان کی حفاظت کرے، کیوں مسجدوں کو تالے لگاتے ہو؟ 24 گھنٹے مسجد کو تالا نہیں لگنا چاہیے، یہ اللہ کے گھر ہے، اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مسجد سے محبت کرتے ہیں، دلی لگاؤ رکھتے ہیں، وہ ہمیشہ مسجد میں رہتے ہیں، تو مت کرو، تو وہ بھی بڑے ظالم ہیں۔ جو مسجدوں سے اللہ کے بندوں کو روکتے ہیں وہ بھی بڑے ظالم ہیں، جو شرک کرتے ہیں وہ بھی بڑے ظالم ہیں، اور جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں وہ بڑے ظالم ہیں۔ آج کل ہمارے مسلمان اللہ پر بھی جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے رسول پر جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں رمضان کی خوشخبری سناؤ، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تو تمہیں جنت ملے گی، دوزخ سے جان چھوٹ جائے گی، جھوٹ بولتے ہیں، ایسے کوئی حدیث نہیں ہے۔ اور حضور نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا اس نے گویا اپنا ٹھکانہ جہنم میں پکا کر لیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں جھوٹی باتیں پھیلانے سے اور سچی باتیں کرنے سے کی توفیق عطا فرمائے، اور جھوٹی باتوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔